پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو مضبوط فوج کی ضرورت ہے، جس کو ہر وقت تھریٹ ہے. دیکھیں میں آپ کو خبر دوں، را پلاننگ کر رہی ہے انڈین گورنمنٹ کے کہنے پہ کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اور چمڑے کی انڈسٹری کو کیسے تباہ کیا جائے. یہ 2 بڑی ایکسپورٹس ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لندن سے کچھ اشارے ملے ہیں. ابھی سے ہمارے صنعت کاروں کو بھی چوکس ہونا چاہیے، حکومت کو بھی چوکس ہونا چاہیے. وہ پاکستان کی ٹیکسٹائل وہاں مراعات دیں گے اپنے بزنس مین کو، اور یہاں سے یہ ڈاؤن کریں گے اس پاکستان کو کوشش کریں گے. موجودہ حکومت کو پالیسی کی ضرورت ہے اور صنعت کاروں کو بھی سوچنا ہوگا. ٹھیک ہے ہارون صاحب، دوسری بات آپ نے فوج کی بھی بات کی، آپ کی خبر تو سچ ہو گئی. آپ نے بتایا تھا چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول پلے کیا. خان صاحب نے صحافیوں کو کہا تجویز ہی انہوں نے کیا تھا، اسی لیے تو وہ اتنے اپنے آپ کو اتنا کانفیڈنٹ محسوس کرتا ہے. اور اس اتنے اعتراضات کے بعد انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے. دیکھیں نا، جیسے شیر باز مزاری کا مسئلہ ہے، قانون یہ کہتا ہے جہاں ریٹرننگ افسر متنازع ہو جائے صحیح اور جہاں فساد ہو جائے وہ کوئی الیکشن نہیں ہے. عدالت میں تو جاتے نہیں، قانونی باریکیوں میں تو پڑھتے ہی نہیں. پی ٹی آئی والے تو بس نعرے لگانے میں اور سوشل میڈیا پہ 100 ٹویٹ کرنے میں. ہاں جی، ایسے ایسے ستارے ابھر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے کہ آپ کو بتا نہیں سکتا. ایک دن میں 50 ٹویٹ کرتے ہیں، ایک دن میں تھکتے ہی نہیں. اور پلاننگ بھی کوئی چیز ہے، خدا کے بندو، اللہ کی کتاب عوامی لہر تو الگ ہے مگر کوئی پلاننگ بھی ہونی چاہیے. اسے خیر کثیر عطا کی. سیاسی صورتحال پہ ہارون صاحب بات کر رہے تھے. کراچی جلسہ وہ کیسا تھا؟ متضاد خبریں ہیں، آپ بتائیے آپ کے تجربے. متضاد کیا، گوگل کہتا ہے 15 لاکھ آدمیوں کا انٹریکشن تھا. گوگل سامعین تو نہیں گنتا، لیکن اس علاقے میں، جلسے کے علاقے میں 15 لاکھ آدمیوں کا انٹریکشن تھا. اس کا فون کے ذریعے؟ جی اچھا، مطلب نہیں 15 لاکھ آدمی شریک ہوئے، مطلب یہ ہے کہ لاکھوں آدمی شریک ہوئے تو 15 لاکھ آدمیوں کا انٹریکشن ہو رہا کچھ تھا. صحافی کہہ رہے 15 سے 20 ہزار لوگ. میں آپ کے سامنے صحافی یہ بھی کہہ سکتے ہیں 500 آدمی تھے. اس کا کیا، وہ ایک اس نے پتہ نہیں کس نے چلائی، ظاہر ہے نون لیگ نے بنائی ہوگی یا ایم کیو والوں نے بنائی ہوگی. وہ جلسہ شروع ہونے سے پہلے ڈرون سے ایک فلم بنائی، ڈرون کیمرے سے. اس میں تو ظاہر ہے بہت تھوڑے لوگ تھے، مگر اس میں یہ کیا کہ سٹیج نہیں دکھایا. احتیاط یہ کی کہ سٹیج نہیں دکھایا. اس میں خلا وہ کسی نے ایک چینل کے بارے میں لکھا کہ وہ خالی جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے لوگ سمندر میں جا کے رہے. او بھائی اتنا بڑا جلسہ ہے، اس میں کیا ڈاؤٹ ہے. اور لاہور میں پوسٹر اتار دیے ہیں، یہ نون لیگ نے سارے پوسٹر. یہ میں نے کہا نہیں تھا آپ سے کہ ایسا جلسہ ہوگا کہ لوگ حیرت زدہ رہ جائیں. اب لاہور کا کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہے، لاہور کا جلسہ ایسا ہوگا کہ پچھلے تمام جلسوں کے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے. پوسٹر اتار رہے ہیں، بینر اتار رہے ہیں. ہاں جی، یہ شوکت خانم کے بھی اتار رہے ہیں. ہاں وہ سارے اتار رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. دیکھیے عمران خان صاحب کا جو رویہ ہے، ان کے لہجے میں جو تلخی ہے، ہم اس کی تائید بالکل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تلخی کا جواب تلخی نہیں ہے. اپنے بندوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے، وہ قرآن مجید کا بڑا ذکر کرتے ہیں عمران خان صاحب کہ یمشون علی الارض ہولا، زمین پر نرم روی کے ساتھ چلتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا زمین تمہاری ماں ہے، اس پہ نرم روی کے ساتھ چلا کر. وَلَا تَمْشِ عَلَى الْأَرْضِ هَوْلًا لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تُبْلِغُ الْجِبَالَ طُولًا. میں زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، نہ پہاڑوں سے اونچے ہو سکتے. تو ہم اس تلخی کی تائید تو نہیں کرتے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 96 میں کریکٹر اسیسینیشن کمپین شروع کی، جیسے انہوں نے 88 میں بے نظیر اور ان کی والدہ کے خلاف کی تھی، اور بہت گندی چیزیں ریلیز کی اور فلمیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں. ابھی تو کریکٹر اسیسینیشن کی کمپین جو ہے یہ کریں گے. جو پورا جامع منصوبہ ہے اس کے تحت ایک کریکٹر اسیسینیشن کمپین بھی ہے، اور یہ کام شروع ہوا تھا 2019 میں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا. اس نے صرف کنٹینیو کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی بنتی نہیں تھی نا اسٹیبلشمنٹ سے، تو یہ جو ہے جو بائیڈن صاحب کی تو بڑی بنتی ہے. تو ابھی تو بڑی سازشیں ہوں گی. ساری جو مطلب پاور سٹرکچر ہے وہ متحد ہو گیا ہے عمران خان کے خلاف. انہیں یہ سمجھنا چاہیے، اور یہ اچھا کر رہے ہیں. وہ امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم دوستی چاہتے ہیں، غلامی نہیں چاہتے، اور یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں. فوج کے خلاف بات نہیں کرنی بھی نہیں چاہیے. فوج جتنی مضبوط آخر اس فوج نے 7,000 جیتے جاگتے آدمیوں نے اپنا لہو نچھاور کیا ہے اس ملک کو بچانے کے لیے. تو اس کی تقریم تو جو ان کی غلطیاں ہیں وہ ان کی غلطیاں ہیں.
اب وہ تسلیم کر رہے ہیں, اب وہ لا تعلق رہنے چاہیے. دیکھیں فوج کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے, فوج کے اندر انٹیلیجنس رپورٹیں بنتی ہیں, اور تمام چیزیں اس طرف جا رہی ہیں, جتنی بحث مباحثہ ہو رہا ہے کہ پیچھے ہٹو, اور بہت اچھی ہیلدی تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے, بڑی ہیلدی تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے, پیچھے ہٹو. ان حضرات سے ہم کہتے رہے, ہم جس جنرل سے ملے اس سے کہا بس سول اداروں کو مضبوط کرو, یہی ضروری ہے. پولیس اچھی ہوگی, عدالت اچھی ہوگی, سول سروس اچھی ہوگی, FBR اچھا ہوگا. وہ خان صاحب نے بھی نہیں کچھ کیا اس کے لیے, اور اب انہیں افسوس ہوتا ہوگا. جہاں الگ رو پڑے تھے جب وہ جنیجے والے دور کی برطرفی بعد کرائسس ہوا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. بھائی جو وقت ہوتا ہے اس پہ کام کرنا چاہیے. انہیں قدرت نے عمران خان کو ایک موقع دیا ہے, وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں, بیلنس بات کریں, ہوش مندی کے ساتھ بات کریں, لوگوں کی غیر ضروری مذمت سے گریز کریں. اور یہ جو اخبار نویسوں کے گھروں پہ مظاہرے کیے, مجھے بہت صدمہ ہوا اس پہ. یہ تکلیف دہ, یہ کیا بات ہوئی بھائی. بھائی آپ ان کی رائے اور رویے سے اختلاف کریں, ان میں سے بھی بات بہت شدت پسند ہے. مثلاً ایک صاحب نے دلائل دیے ہیں کہ وہ جمائمہ کے گھر کے سامنے مظاہرہ ہونا چاہیے تھا, یہ کیوں نواز شریف کے گھر کے باہر کرتے ہیں. نواز شریف وزیر اعظم رہے ہیں, ان پہ الزام ہے پیسے بنائے. جمائمہ نے پیسے بنائے. آپ کو پتا ہے جمائمہ گئی کیوں تھی؟ کسی دن عمران خان کے گھر جائیں, ٹھیک ہے, اب تو وہ وزیر اعظم نہیں رہا, اب اتنا مشکل نہیں رہا. وہ گھر کے باہر وہ ٹائلیں لگی ہوئی جہاں مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں, وہ جو ٹائلوں کا سکینڈل نکلا تھا, یہ نادر ٹائلیں ہیں, یہ قدیم ٹائلیں. قدیم ٹائلیں ہوتی کہاں تھیں؟ قدیم ٹائلیں تو بلڈنگوں میں لگی ہوئی ہیں نا. قدیم ٹائلیں یہ بازار میں تھوڑی بکتی ہیں, وہی ٹائلیں تھی جو آپ بازار سے خرید سکتے ہیں. تو وہ ٹائلیں لے کے لندن جا رہی تھی. وہ ٹائلیں پاکستان میں بنتی ہیں, ایران میں بنتی ہیں, اور بعض جگہ شاید سینٹرل ایشیا میں بھی, اس طرح کے عمارتوں میں لگانے کی. یورپ میں تو نہیں بنتی. 1.5 سال وہ واپس نہیں آ سکی تھی. پوسٹر اس کے پھاڑ دیے جاتے تھے, دفتروں پہ چھاپے مارے جاتے تھے. بگننگ نون لیگ نے کی تھی. رویہ عمران خان صاحب کا بھی ٹھیک نہیں ہے, نہ میڈیا کے بارے میں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, شروعات گلا شکوہ بڑا کرتے ہیں. گلا شکوہ نہیں ہوتا. ایک بڑا قائد اعظم کبھی گلا شکوہ کرتے تھے, وہ کانگریسی, انہوں نے کہا مسلم لیگی ورکروں نے, کانگریسی میڈیا آپ کے خلاف بڑا گند اچھال رہا, بکو بڑی کریکٹر اسیسینیشن کا. قائد اعظم نے کہا شکر کرو. ایک آدھ فکرہ کبھی کہہ دیتے تھے شکر کرو, ہمارا ذکر ہو رہا ہے, ہم پہ بحث ہو رہی ہے. تو عمران خان صاحب تو لگی ہیں, ان کے خلاف مہم چل رہی, الزامات لگ رہے ہیں, آپ الزامات غلط ثابت کر دیں. صحیح ہے. تو جتنے اس وقت عمران خان صاحب مقبول ہیں ارون صاحب, کیا یہی وہ سٹیپس ہیں جو انہیں اٹھانے چاہیے اگر وہ دوبارہ سے اقتدار میں آتے ہیں, یا کوئی پارٹی کے حوالے سے بات ہو؟ ٹکٹوں کے اجراء کے لیے منصوبہ بندی, مستقبل کی معاشی منصوبہ بندی, ٹھیک ہے, خارجہ پالیسی, باقی اصلاحات کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں. اس کا کیا, اب جو 21 اپریل کو جلسہ لاہور میں ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہمیں نظر آئے گا کہ پورا کوریج اس کو مل رہی ہے, اس کے نہیں کوریج اب انہیں نہیں ملے گا. میڈیا گروپ میجارٹی نہیں, بلیک آؤٹ بالکل. تو میڈیا ایک ایسی مچھلی ہے جو عوامی احساسات کے سمندر میں زندہ رہتی ہے, بلیک آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے دیکھا اس دفعہ بہت کم دکھایا, جی جی, یعنی 4 گھنٹے. یہ وہ میڈیا ہے جو 3 دن MQM کے جلسے دکھاتا تھا, جو ہر جلسہ جو ہے وہ شام سے شروع ہو جاتا تھا, کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا بیچ میں. اس دفعہ کیا ہوا؟ صحیح, لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا.